السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 8 کے ساتھ۔ وجوہ کتنے منہ یومئذ اس دن ناعمہ تر و تازہ ہوں گے۔ ترجمہ بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئیں اور اب یہاں سے ایمان والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے عیش اور خوشی اور نعمت و کرامت میں ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت میں پرہیزگار مومنین چین میں ہوں گے، نہ انہیں سورج کی گرمی ستائے گی، نہ انہیں زمین کی تپش، نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ ہی رب تعالیٰ کا خوف ہوگا، نہ فرشتوں کے لعن طعن، نہ قیامت کی گھبراہٹ، کیونکہ یہ حضرات دنیا میں اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین رہے اور دنیا میں خوف خدا کی بے چینی قیامت کے چین کا ذریعہ ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ لِسَعْيِهَا اپنی کوشش سے، راضیہ راضی ہوں گے۔ ترجمہ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب مسلمان اپنا مرتبہ اور ثواب دیکھیں گے تو وہ دنیا میں کیے جانے والے اپنے اعمال پر راضی اور خوش ہوں گے، اور حقیقتاً نیکیوں پر خوش ہونے کا وقت بھی قیامت کا ہی دن ہے، کیونکہ اپنے انجام کی خبر ابھی کسی کو نہیں، لہٰذا جب محشر میں اعمال کی مقبولیت دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ یوں ہی مومنوں کے نیک اعمال نہایت اچھی شکلوں میں ان کے ساتھ ہوں گے، جن کو دیکھ کر انہیں دلی خوشی ہوگی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فی میں جنات باغ، عالیہ اونچے، لا تسمعوا کان میں ان کے نہیں پڑتی، فیہا اس میں، لاغیہ لغویات، فیہا اس میں، عین چشمے ہیں، جاریہ بہتا ہوا، فیہا اس میں، سرور تخت ہیں، مرفوعہ اونچے اٹھائے ہوئے۔ ترجمہ بلند باغ میں اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے اور اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے۔ فی جنات عالیہ بلند باغ میں، نیک اعمال کرنے والے جنت میں ہوں گے جو کہ شان کے لحاظ سے بھی بلند ہے اور مقام اور جگہ کے لحاظ سے بھی اونچی ہے۔ مومنوں اور بلند جنت میں مناسبت یہ ہے کہ چونکہ مومن دنیا میں عاجز و مسکین بن کر رہے، تکبر اور غرور سے دور رہے، اس کے عوض رب تعالیٰ نے انہیں بلندی اور شان عطا فرما دی۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں نہ تو ناجائز بات سنیں گے جیسے جھوٹ، غیبت، اور نہ ہی تکلیف دہ بات جیسے لعن طعن۔ یوں ہی جنتی نہ کوئی بے فائدہ بات سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات، اور نہ دوزخیوں کی چیخ و پکار جس سے ان کے عیش و آرام اور لذت اور راحت میں کوئی خلل آئے۔ اس آیت سے اشارتاً یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ بیہودہ باتوں سے بچنا نیک لوگوں کا شیوا ہے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنت کی فضیلت کے طور پر اسے بیان فرمایا ہے۔ فیہا سرور مرفوعہ اس میں بلند تخت ہوں گے۔ جنت میں ایسے بلند تخت ہوں گے جن کی بلندی 100 گز ہوگی، مگر جب جنتی ان پر چڑھنا یا ان سے اترنا چاہیں گے تو وہ تخت خود بخود اوپر یا نیچے جائیں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ اور برتن ہیں، مَوْضُوعَةٌ رکھے ہوئے، وَنَمَارِقُ اور تکیے ہیں، مَصْفُوفَةٌ برابر بچھے ہوئے، وَزَرَابِيُّ اور گدے ہیں، مَبْثُوثَةٌ ادھر ادھر بکھرے ہوئے۔ ترجمہ اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے اور صف در صف تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ چشموں کے کنارے پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوں گے جن کی ترتیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی، جیسے اگر کسی کو خوبصورت کچن میں جائیں اور جہاں پر ہر چیز نہایت ترتیب اور نفاست سے رکھی ہو تو اس منظر کو دیکھ کر دل انسان کا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح
جنتی جب ان گلاسوں سے دودھ، شہد، شراب وغیرہ پینا چاہیں گے تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیں گے، اور کوزے تو چشموں کے کنارے چنے ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی قابل دید ہوگا۔ وہاں قالین بچھے ہوئے ہوں گے جو بہت آرام دہ اور نہایت ہی خوشنما ہوں گے، اور صف در صف تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہماری جو گھر کی اشیاء ہیں اس کی نفاست اور صفائی کتنی ضروری ہے، جیسے جنت میں بھی کتنی ترتیب سے سب چیزیں لگی ہوں گی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو اسی طرح خوبصورتی سے سجا کر رکھیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم، افلا ینظرون، کیا پس نہیں نظر کرتے وہ، الی الابل، اونٹوں کی طرف، کیف، کیسے، خلقت، پیدا کیے گئے۔ ترجمہ، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کارخانہ قدرت اور عجائبات عالم میں نظر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ دیکھیں، غور کریں اور سمجھیں کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجائب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ اب اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اور کیا قدرت کے عجائبات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اونٹ قدرت کی عجیب صنعت ہے، اس میں چند چیزیں بہت عجیب ہیں۔ پہلا یہ کہ جانور زینت کے لیے پالے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے، یا دودھ یا گوشت کے لیے، اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ریت کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزیں کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے اور 10-15 دن بغیر کھائے پیے نکال سکتا ہے۔ تیسرا یہ اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال کا درجہ ہے، چنانچہ ایک بچے کو جہاں چاہے لے جائے اور اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اور اسے اٹھا کر بہت زیادہ راستہ بھی طے کر سکتا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور خوش نصیب ہوں گے جو اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے جنت کے بہترین انعام پائیں گے، اور محنت بھی انہوں نے کہا کہ صحیح طریقے سے محنت کی، دین کے راستے میں محنت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جہاں نہ کوئی بیکار بات ہوگی، ایسی نعمتوں والی جنت انہیں ملے گی، اور نہ ہی تکلیف انہیں ملے گی، بلکہ صرف نعمتوں کا ہی سلسلہ ہوگا۔ ان کے لیے بلند درجے ہوں گے اور بلند درجوں کے بستر بچھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور بچھائی ہوئی کرسیاں ہوں گی، تخت لگے ہوئے ہوں گے، اور اس نعمتوں والی جنت میں ہر طرح کا پھل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمتوں والی جنت کا وارث بنائے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا احساس بھی کیا اور بتایا۔ اونٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اونٹ کو کیسے تخلیق کیا گیا ہے، کہ وہ ایسا جانور ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر بھی 15-15 دن گزار سکتا ہے، تمام طرح کا بوجھ اپنے اوپر لاد سکتا ہے، دودھ بھی دے سکتا ہے، کھیتی باڑی بھی کر سکتا ہے، ہر چیز کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں دیکھ کر ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام تر چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔